ہیروئنیں صاحب ساری زندگی وہ ننگا پن کرتی رہیں، ناچتی رہیں، گاتی رہیں، اب وہ اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ عمرہ کرنے جا رہی ہیں، عمرہ کرنے گئیں، اب وہاں کیا ہے صاحب، فوٹو شوٹ ہو رہا ہے۔ مدینہ کے اندر پہنچی تو جو بڑی بڑی چھتری لگی ہے مسجد نبوی کے اندر، اس کے نیچے، میں ایک بالی ووڈ کی ہیروئن نام نہیں لوں گا ورنہ چینل والے بھی فٹ فٹ سے تھمبنیل ڈال دیں گے، وہ بیچاری جا کے وہاں فوٹو شوٹ کر رہی ہے اور آ کر کے پھر اپنا فلمیں بنانے لگی، پھر وہ سارے کام جو فلمی دنیا کے ہو رہے تھے وہ ہونے لگے۔ اب دھیرے دھیرے عمرہ اور حج کی روحانیت بھی میرے بھائیوں ختم ہو رہی ہے۔ پہلے وہ دور تھا لوگ جب عمرہ کرنے جاتے تھے، حج کرنے جاتے تھے، جب واپس لوٹتے تھے تو دل کی دنیا بدل جاتی تھی، دل کی دنیا بدل جاتی تھی، ایک چینجنگ آ جاتی تھی، ایک پریورتن آ جاتا تھا۔ آج کوئی پریورتن نہیں آ رہا ہے۔ آج پیسہ والا ہے، چلو بھائی چلو، جیسے لوگ پکنک منانے جاتے ہیں، کوئی ممبئی جاتا ہے، کوئی کولکتہ جاتا ہے، کوئی دلی جاتا ہے، چلو ہم عمرہ کر کے چلے آئیں۔ اب عمرہ کو بھی لوگوں نے پکنک بنا دیا ہے۔ سچے دل سے کوئی عمرہ کرے، اگر کوئی اپنے حلال کمائی سے اور سچے دل سے کوئی حج اور عمرہ کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لگاتار حج اور عمرہ کرنے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور انسان کی غربت اور فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے، انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ مگر افسوس ہمارے دل اتنے کٹھور ہو چکے ہیں کہ آج ہم اور آپ عمرہ کرنے اور حج کرنے جا رہے ہیں تو وہاں بھی ہم دنیا داری کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دل کے کٹھور ہونے کی علامت ہے۔ حرم کے اندر آج بھی جب قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، آپ بہار کے سیمانچل کے رہنے والے، آپ کو عربی زبان تو نہیں آتی ہوگی، عام طور سے آپ عربی زبان کا مطلب نہیں جانتے ہوں گے، مگر امام جب حرم کے اندر قرآن پڑھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ قرآن ہمارے دلوں کو چیر رہا ہے۔ جب عذاب کی آیتیں آنے لگتی ہیں، جب جہنم کی آیتیں آنے لگتی ہیں اور حرم کا امام اس آیت کے اوپر رونے لگتا ہے، میں دیکھتا ہوں مسلیان بھی رونے لگتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اس میں افریقہ کا کالا بھی رو رہا ہے، اس میں یورپ کا گورا بھی رو رہا ہے، اس میں بنگلہ دیش کا بنگالی بھی رو رہا ہے، اس میں انڈیا کا انڈین بھی رو رہا ہے۔ جن کی زبان عربی نہیں ہے، جن کو عربی زبان نہیں آتی ہے، جو عربی زبان کو نہیں سمجھتے، مگر قرآن کی ایسی کیفیت ہے میرے بھائیوں، قرآن کا ایسا اثر ہے کہ قرآن ڈائریکٹ دل پر اثر کرتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ کیا میوزک کے چکر میں پڑے ہو، کار چلا رہے ہو میوزک بجا رہے ہو۔ ابھی میرا ایک پروگرام تھا دربھنگا میں، اب ڈرائیور بیچارہ غیر مسلم تھا، رات کا ٹائم تھا، مجھے جلدی نکلنا بھی تھا، صبح کلاس بھی کرنی تھی۔ ڈرائیور نے کہا مولانا صاحب اگر اجازت ہو تو گانا بجا لوں۔ میں نے کہا بھائی تو بڑا گڑبڑ معاملہ ہے یار، اب تو مجھ سے گانا بجانے کی اجازت مانگ رہے ہو۔ میں نے کہا دیکھیے رات کا سمے ہے، آپ کو بھی نیند لگ رہی، تقریر کر کے آپ تھکے ہارے ہیں، اور میں اگر کچھ بجاؤں گا نہیں تو مجھے بھی نیند آنے لگے گی، پھر ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم گانا بجانا چاہتے ہو بجا لو، ہلکی آواز میں بجاؤ، میں پیچھے لیٹ جاتا ہوں، سو جاتا ہوں۔ تو یہ غیر مسلم کر رہا ہے، چلو بھائی اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے، مگر مسلمان ڈرائیوروں کو میں دیکھتا ہوں، مسلمان لڑکوں کو دیکھتا ہوں، ان کے کار کا جو ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے اس میں اگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، میرے سامنے تو گانا نہیں بجاتے ہیں، کبھی کبھی غلطی سے بجنے لگے جلدی سے بند کر دیتے ہیں۔ تو گانا بجا رہا ہے آج ہمارا نوجوان، یہ نہیں سوچتا ہے اگر کار چلاتے ہوئے اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت آ گئی، اسی حال میں ہم مر گئے تو قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے تو اس دن بھی گانا سنتے ہوئے اور گانا بجاتے ہوئے اٹھیں گے۔ یہ کتنی بد نصیبی کی موت ہوگی، کتنے افسوس کی موت ہوگی۔ کانوں میں ایئر فون ٹھوس کے اور کانوں میں ایئر پورٹ ٹھوس کر کے وہ گانا سن رہا ہے، اللہ نہ کرے اسی حال میں اگر روح نکل گئی اور دل کی دھڑکن بند ہوگی تو کیا حال ہوگا تیرا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما مات علی، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جو قرآن پڑھتے ہوئے مرے گا وہ قرآن پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا، جو گانا سنتے ہوئے مرے گا وہ گانا سنتے ہوئے اٹھایا جائے گا، جو گندی ویڈیو دیکھتے ہوئے مرے گا وہ گندی ویڈیو دیکھتے ہوئے اٹھے گا، جو زنا کرتے ہوئے مرے گا وہ زنا کرتے ہوئے اٹھے گا، جو شراب پیتے ہوئے مرے گا وہ شراب پیتے ہوئے اٹھے گا، جو حلال
حلال کام کرتے ہوئے مرے گا، وہ حلال کام کرتے ہوئے اٹھے گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی حاجی حج کرنے گیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر احرام کی حالت میں حاجی کا انتقال ہو جائے تو اس کو الگ سے کوئی کفن پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی احرام کے کپڑے میں اسے کفنا دو، اس لیے کہ قیامت کے دن وہ حاجی جب اٹھے گا تو اسی احرام کے کپڑے میں اٹھے گا اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ میرے ساتھیوں، اگر آپ کو گانا اور میوزک سے پیار اور محبت ہے اور آپ کے دل کو گانے کی آواز سے سکون ملتا ہے، میوزک سے سکون ملتا ہے، تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ دل کے اندر ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، دل مردہ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے دل کو تو اللہ کے ذکر